السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 28۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج آخری تختی نمبر ہے۔ آج میں 3 کلمے پڑھاؤں گا، اس کے بعد آنے والے لیسن میں پورا پڑھا دوں گا، ٹھیک۔ اول کلمہ طیب۔ سب سے پہلے ہم زبر کی ساؤنڈ، زیر کی ساؤنڈ، پیش کی ساؤنڈ جانیں گے تاکہ آگے پڑھنے میں آپ کو دقت نہ ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا زبر زیر پیش۔ زبر کی ساؤنڈ ہوتی ہے ا، اور زیر کی ہوتی ہے ای، اور پیش کی ہوتی ہے او، یعنی اسے جلد پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبر کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے، یعنی الف سے لے کے یا تک، تو اسے آ ساؤنڈ کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، با کے اوپر آ ساؤنڈ آیا، اسے پڑھیں گے با، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر آ ساؤنڈ آیا، اسے پڑھیں گے تا۔ سا کے اوپر آ ساؤنڈ آیا، اسے پڑھیں گے سا، یعنی اسی طرح یا تک پڑھا جائے گا۔ آ ساؤنڈ کو یاد کرنا ہے آپ کو، اس طرح نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ با زبر با۔ ہجے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے حرف کو بتایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، یہ پہچان کرائی جاتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ با ہے، زبر ہے، تو پھر اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ با زبر با۔ اور اسی طرح زیر، زیر ہوتا ہے ای ساؤنڈ، کسی بھی حرف کے نیچے آئے گا ہو جائے گا ای، یعنی آئی کی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با کے نیچے آ گیا ہو جائے گا بی، تا کے نیچے ای ساؤنڈ آ گیا ہو جائے گا تی، سا کے نیچے ای ساؤنڈ ہو جائے گا سی، جیم کے نیچے ای ساؤنڈ ہو جائے گا جی۔ کسی بھی حرف کے نیچے آئے گا ای، بی، تی، سی، اس طرح کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پیش کی ساؤنڈ ہوتی ہے او، کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے اسے او ساؤنڈ کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے با کے اوپر آ گیا او ساؤنڈ ہو جائے گا بو، تا کے اوپر آ جائے گا او ساؤنڈ ہو جائے گا تو، سا کے اوپر او ساؤنڈ آ جائے گا ہو جائے گا سو، جیم کے اوپر آئے گا ہو جائے گا جو۔ یعنی کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے او ساؤنڈ، اسے یو کی جگہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بی کے بعد اگر یو آ جائے گا ہو جائے گا بو۔ اور اسے بھی تھوڑا سا غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ الف یا واو، اسے حروف مدہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب کب ہوگا اسے دیکھیے۔ زبر آ ساؤنڈ ہوتا ہے آ، لیکن زبر کے بعد اگر الف آ جاتا ہے تو اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی آ ساؤنڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، با کے اوپر زبر ہے یعنی آ ساؤنڈ ہے با، لیکن با کے بعد الف آ گیا، اسے کھینچ کر پڑھیں گے با، ٹھیک ہے۔ اور اسے یاد رکھنا ضروری ہے کہ زبر کے بعد الف آنا چاہیے۔ اگر الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اسے حمزہ کہا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ با کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف آ گیا ہو جائے گا با، با، تا، سا، جا، تھوڑا سا کھینچ کر، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح زیر کے بعد اگر یا ساکن آ جائے، زبر کے بعد نہیں، یاد رکھیے گا زبر کے بعد آتا ہے اسے جلد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیر کے بعد یعنی ای ساؤنڈ کے بعد اگر یا ساکن آ جائے تو ای ساؤنڈ نہیں رہ جاتا بلکہ ہو جاتا ہے ای، ٹھیک ہے۔ او ساؤنڈ کے بعد اگر واو ساکن آ جاتا ہے یعنی پیش کے بعد تو او ساؤنڈ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ ہو جاتا ہے او۔ جیسے ہم مثال دیکھیں، با کے اوپر پیش ہے یعنی او ساؤنڈ بو، لیکن واو میں مل کر پڑھا جا رہا ہے، یعنی او ساؤنڈ کے بعد اگر واو آ جائے تو ہو جائے گا بو، تو، لا۔ آ ساؤنڈ کے بعد الف آ گیا لا، اور مد بھی ساتھ میں پڑھیں گے تو اسے تھوڑا اور کھینچیں گے، ہو جائے گا لا، لا، ای، ای ساؤنڈ ای، لا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ لا ای، لا ہے، لا الہ، ال، ای ساؤنڈ ملے گا لام میں، ال، لا، پھر لام ملے گا اس لام میں، نالف ملے گا، نالف ملے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کا قاعدہ یہ ہے جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس سے پہلے زبر زیر پیش والے حرف اس میں مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو لام پر تشدید ہے، لیکن لام سے پہلے زبر زیر پیش والا حرف کون ہے؟ لام ہے، یہ لام ہے، نہ یہ الف ہے نہ یہ الف ہے، تو ہے کون؟ یہ لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے تو لام ملے گا اس میں، اللہ، اللہ، محمد، دو پیش کو اگر رام میں ملائیں گے تو ایک ہی پیش پڑھا جائے گا، در، رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طیب کے معنی ہوتا ہے پاک، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور عبادت کہتے ہیں کسی کو اللہ جان کر اس کے لیے ایسا کام کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو یہ عبادت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، شہادت کے معنی ہوتا ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے۔ اشہد، ساؤنڈ آ گیا، اشہد، اشہد، ال جزم اور تشدید ایک ساتھ آ گیا۔ اب بتائیں جزم میں ملاؤں کہ تشدید میں ملاؤں؟ اب ایک ہی میں مل سکتا ہے نا، یا تو جزم میں ملے گا یا تشدید میں ملے گا، تو ایسی صورت میں جزم کو چھوڑ دیا جائے گا اور تشدید میں ملا کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جزم کو آپ کمزور سمجھیں اور تشدید کو تھوڑا مضبوط سمجھیں، کیونکہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، تو یہ مضبوط ہو گیا، اور جزم ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یہ کمزور ہو گیا، تو کمزور کو چھوڑ کر مضبوط میں ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ، زبر کے بعد یعنی آ ساؤنڈ کے بعد الف آ گیا، آ ساؤنڈ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو لا لیکن مد بھی آ گیا تو اسے کھینچیں گے، اور لا اللہ، یعنی آ کس میں مل رہا ہے؟ لام میں مل رہا ہے، اللہ الہ، اللہ الہ الا اللہ، تشدید اور زبر یہ لام پر ہونا چاہیے، الف پر غلطی سے دے دیا گیا ہے تو وہ لام میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ و اش، آ ساؤنڈ ہے نا واؤ پر، و اشہد ان، و اشہد ان محمدن، محمدن عبدہ، عبدہ کھینچ کر پڑھے جانے والا، ٹھیک ہے۔ و رسولہ، و رسولہ، و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، شہادت یعنی گواہی دینا، اس میں گواہی دی جا رہی ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے شہادت، یعنی کلمہ شہادت۔ سوم کلمہ تمجید، سوم یعنی تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ، ولا الہ، ولا الہ الا اللہ، الا اللہ، واللہ، واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول، ولا حول، ولا قوت الا باللہ، لام کے نیچے یہ ساؤنڈ ہے، لی، یا میں ملے گا لی، علی العظیم، ٹھیک ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سوم کلمہ تمجید کے معنی ہوتا ہے بزرگی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی عظمت اس میں بیان کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے، جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے، اور نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کلمہ تمجید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے اس میں۔